بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ العظیم۔ اسلام کے 5 جز ہیں: عقائد، اخلاقیات، معاملات، معاشرت اور عبادات۔ پورے دین پر چلنے کا نام کامل مومن ہے۔ اگر کچھ پر چلا کچھ پر نہیں تو ٹھیک ہے، مومن تو کہلائے، لیکن کامل مومن نہیں کہلا سکتا۔ کامل مومن اس وقت ہوگا جب پورے دین پر چلے، ہر پہلو پہ غور کرے کہ کہاں کہاں میری کمزوری ہے، اس کو دور کرے۔ ایک یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ قیامت کے دن نجات ہوگی عقائد پر۔ عقیدہ ٹھیک ہے تو نجات ہو جائے گی، اگر عقائد ٹھیک نہیں تو نجات مشکل ہے۔ سب سے بنیادی چیز ہے عقیدہ۔ عقیدہ ٹھیک ہو۔ ہمارے اعمال تو ویسے اس معیار کے نہیں ہے کہ ہمیں چھڑا سکے۔ اعمال کرنا ایک اصول ہے، ضروری ہے، قانون کے تحت کرنے تو پڑیں گے، لیکن ہمارے اعمال میں اتنا طاقت نہیں ہے، اتنا معیار نہیں ہے کہ ہمیں چھڑا سکے۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا پھر اللہ کے فضل سے چھٹکارا ملے گا۔ بنیادی چیز ہے عقیدہ۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے پورے دین کو ماننا شرط ہے۔ اسلام سے خارج ہونے کے لیے اسلام کے کسی ایک مسئلے کا انکار کر دیا، ہلکی سی توہین کر گیا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بال مبارک، اس کو شعر کہتے ہیں۔ اگر شعر کو توہین آمیز لہجے میں شعیر کہہ دیا، ایمان جاتا رہے گا۔ بہت سارے جملے بغیر سوچے سمجھے ہم بول دیتے ہیں۔ ایک صاحب سے میں نے خود بھی پوچھا، اس سے کسی نے کہا بھری مجلس میں کہ پتہ چلا ہے کہ آج کفر سے آپ نکل گئے، تو وہ کہنے لگا نہیں میں کفر میں ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جملہ ہوا تھا ایسے؟ انہوں نے کہا ایسے ہوا تو ہے۔ میں نے کہا پھر کلمہ پھر پڑھو۔ انہوں نے جو کہا کہ تو آج کفر سے نکلا بیٹھا ہے، انہوں نے کہا نہیں میں کفر میں بیٹھا۔ ایک یہ جملہ بہت سارے لوگ بول دیتے ہیں
کہ روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر آٹا نہ ہو. یہ رمضان میں واقعات آئے. ایک مولوی والا ٹکا اور داغ لگا ہوا ہے نا، لوگ بیچارے پوچھتے ہیں کہ ایک صاحب نے کہا کہ روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر آٹا نہ ہو. یہ کلمہ کفر ہے، ایمان جاتا رہے گا. تو بنیادی چیز میں عرض کر رہا تھا کہ عقیدہ ٹھیک ہو. عقیدے کا معنی یہی ہے کہ ایسی گرے باندھے، ایسا جڑے. حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ آدمی اسلام پر آ گیا، اب اسلام سے پھرنا اس کے لیے اتنا مشکل ہو کہ اس سے بڑی مشکل چیز اس کو کوئی نہ لگے، اتنا ایمان پر پختہ ہو. ایک یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ایک ہے، زبان سے بھی یہی اقرار ہو، دل دماغ بھی یہی کہے کہ اللہ ایک ہے. اللہ ہے، یہ مسلمان بھی مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں. مسلمان بھی مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہے. ایک طبقہ ہے دہریہ جسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کا منکر ہے، وگرنہ کافر بھی مانتے ہیں، لیکن وہ کافر اس لیے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور کو بھی شریک کرتے ہیں. تو مومن یہی ہے کہ اللہ کو اکیلا مانے، وحدہ لا شریک مانے، ذرا برابر بھی شک شبہ نہ ہو، ذرا بھی شک شبہ نہ ہو. یہ عقیدہ رکھے کہ جیسے اللہ رب العالمین قادر مطلق ہیں، ایسا کوئی اور بھی ہے، ایمان نہیں رہے گا. جیسے اللہ قادر مطلق ہے، ایسا کوئی بھی قادر مطلق نہیں. یہ عقیدہ رکھنا بڑا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین سچ بولتے ہیں. ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا تو کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے بعد سب سے بڑی سچی ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عقیدہ رکھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. جس کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنا وعدہ چھوڑ دیتے ہیں، وعدے کے خلاف کر دیتے ہیں، وہ مومن نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا. یہ عقیدہ رکھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نسیان نہیں ہوتا، بھول نہیں ہوتی. نسیان اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتا. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بھول بھی جاتے ہیں، نبوت دینی تھی کسی کو، دے بیٹھے کسی کو، تو یہ عقیدہ غلط ہے،
بد عقیدہ ہے، گندا عقیدہ۔ یاد رکھیں نجات چاہیے تو عقیدہ ٹھیک چاہیے، عقیدے پر اثر نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین کو کبھی بھی نسیان نہیں ہوتا۔ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین ایک مرتبہ کچھ پھر کچھ کہہ دے۔ بھئی ایک وقت ایسا تو ہوتا نہیں، انسان کہہ جاتا ہے کہ پیچھے میں نے کہا تھا، اب کیا کہا۔ تو اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور بھی ہیں، یہ عقیدہ ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت یہ نظریہ قائم کیا کہ میں جہاں ہوں اب اللہ کو کوئی پتہ نہیں، یہ لاپتہ ہے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تو ہر چیز کو ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر جگہ جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ جو چیونٹی تک جس جگہ بھی ہے اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے۔ یہ پیشانی اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے لیے بنائی ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ بارہا عرض کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں عرض کیا گیا کہ ہم فلاں جگہ گئے، حرا مقام تھا، وہاں اپنے سردار کو سجدہ کیا جا رہا تھا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سجدہ اگر غیر اللہ کو جائز ہوتا تو عورت کو کہا جاتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، مگر غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں۔ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو، ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے۔ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات گرامی کے زمانہ میں تعظیمی سجدہ جائز رہا کہ وہ ہلکا سا جھکنا، انحنا، تھوڑا سا جھکنا، پیشانی پھر بھی زمین پر گئی بھی تو تعظیماً گئی، سجدے کے قریب پہنچے۔ سجدہ عبادت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک غیر اللہ کو ناجائز رہا، غیر اللہ کو جائز نہیں ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی غیر اللہ کو ناجائز ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں اپنے مقتدی، پیشوا، پیر و مرشد کو سجدہ کرتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں۔ جو صحیح العقیدہ پیر ہے وہ اس سے منع کرے گا، اور مرید بھی ایسا نہیں کرے گا جو صحیح العقیدہ ہوگا۔ سجدہ پیشانی صرف اللہ کے لیے، شاید یہی حکمت ہو کہ جب میت سامنے ہے
جنازہ میں رکوع اور سجدہ نہیں، کہ رکوع آدھا سجدہ ہوتا ہے، سجدہ سجدہ ہوتا ہے، تو مشابہت غیر اللہ سے ہو جائے گی، یہ بھی نہیں۔ بنیادی طور پر عقائد کا خیال کریں، بنیادی طور پر عقیدہ ٹھیک کریں۔ اپنی مرضی کا عقیدہ تو چلے گا نہیں، اور عقیدہ کہتے بھی اسے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، قرآن کی آیات یا کم از کم احادیث متواترہ سے ثابت ہو، پھر تو بات بنے گی، نہیں تو مسئلہ ڈھیلا رہے گا۔ ایک مزاج علماء سے پوچھنے کا بناؤ، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے پوچھو، لیکن یاد رکھنا پوچھنے کا معنی یہی ہے کہ دین کی طلب کی نیت سے، کہ دین حاصل ہو جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مسئلے کا پتہ ہے لیکن ذہن ہوتا ہے کہ دائیں بائیں والوں کو پتہ چل جائے، کوئی عیب والی بات نہیں۔ اللہ نے بھی حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم سوال کرو اہل ذکر سے، مسئلہ اس سے پوچھو جس کو مسئلہ یاد ہو۔ ایک آدمی نے مسئلہ پڑھا تو ہے لیکن سال گزر گئے، پھر نہ بیچارہ پڑھ سکا نہ پڑھا سکا، اس شعبے سے بھی کٹ گیا، کیا مسائل یاد رہیں گے؟ یہ تو ہم نے دل دماغ میں بٹھا رکھا ہے کہ جی مسلسل اگر ریسرچ نہ ہو تو ریاضی بھول جاتی ہے، مسائل نہیں بھولتے۔ جب عمل میں، مطالعے میں، تذکرے میں نہیں رہیں گے بھول جاتے۔ ان سے جب پوچھیں گے ممکن ہے وہ ذہول ہو گیا ہو، وہ کیا بتائے۔ تو مفتیان اکرام سے جن کو مسائل کا استحضار ہے ان سے پوچھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ فہم نصیب فرمائے، دین کامل پر چلنے کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین۔